بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے جس کی آج پہلی کڑی ہے۔ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا لیکن مسجد سے رشتہ نہیں توڑا۔ ممبر کے سائے میں پرورش پائی۔ ہمارا گھرانہ مذہبی تھا اور میں اپنے شہر کی مسجد میں کام کرتا رہا ہوں۔ وہ میرے ہائی اسکول کے آخری ایام تھے اور 8 سالہ ایران عراق جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہمارے شب و روز مسجد میں ہی گزرتے تھے۔ جنگ کے آخری ایام میں اصرار اور التماس اور بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعا مانگی تو محاذ پر جانے کی اجازت ملی اور ایک مختصر وقت کے لیے اس معنوی اور روحانی ماحول سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں ان دنوں اصفہان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ جنگ و جہاد کا مرحلہ میرے لیے برق رفتاری سے گزر گیا اور شہادت کی حسرت میرے دل میں رہ گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ روحانی اور معنوی زندگی کی تلاش جاری رکھی۔ اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ ایک شہید کے لیے جہاد اصغر سے پہلے جہاد اکبر میں کامیابی کا حصول لازمی ہے۔ نوجوانی میں میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، کسی طرح اپنے آپ کو گناہ کی آلودگی سے محفوظ رکھوں۔ مسجد جاتا تھا تو پورا راستہ اپنی نگاہیں جھکا کر چلتا تھا کہ خدا نخواستہ کسی نامحرم سے نگاہیں نہ ٹکرائیں۔ اس رات میں نے اپنے خدا سے خلوت میں راز و نیاز کیا، زار و قطار رویا۔ میری عمر 17 سال تھی۔ رو رو کر خدا سے التماس کی کہ خدایا مجھے اس دنیا اور اس کی آلودگیوں سے بچا لیں۔ خدا سے یہ بھی دعا مانگی کہ مجھے جلدی سے موت آ جائے۔ بارگاہ خداوندی میں مکرر التجا کرتا رہا کہ اے خدا، مجھے اپنے آلودہ باطن سے گھن آتی ہے۔ خدایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ دنیا کا اسیر نہ ہو جاؤں اور اپنی عاقبت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں۔ میں نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے بھی التماس کی کہ جلدی سے مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ میری عمر اتنی پختہ نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ موت کی تمنا کرنا اچھی سوچ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام موت کی دعا نہیں مانگتے تھے۔ ان کی نظر میں دنیا ایک گزرگاہ کی مانند ہے جس سے گزر کر انسان اعلیٰ مراتب کو حاصل کرتا ہے۔ ایک دن شدید تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ آدھی رات کے قریب آنکھ کھلی اور نماز شب ادا کی اور پھر دوبارہ سو گیا۔ سونے کی دیر تھی کہ اپنے سرہانے ایک خوبصورت جوان کو پایا۔ اس کی ہیبت اور زیبائی نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ادب سے سلام کیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس طرح موت کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جناب ملک الموت ہیں۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ اگر خدا کا یہ فرشتہ اتنا خوبصورت ہے تو پھر لوگ ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ جانے لگے تو میں برق رفتاری سے ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا دامن تھام لیا اور ان سے رو رو کر التجا کرنے لگا، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ موت کے اس فرشتے نے ایک اشارہ کیا تو میں اچھل کر اپنی جگہ آ گرا اور زور سے
زمین کے ساتھ ٹکرایا۔ آدھ کھلی آنکھوں سے دیوار پر لگی گھڑی کی جانب دیکھا تو 12 بج چکے تھے۔ سورج نصف النہار پر تھا اور میرے بدن کے بائیں حصے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی اور یہ کس طرح کا خواب میں نے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ درجنوں سوالات میرے سامنے سوالیہ نشان بن کر کھڑے تھے۔ کیا میں نے سچ مچ جناب اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ وہ تو حسن و جمال کا شاہکار تھے۔ اگلے دن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ زوارے امام رضا علیہ السلام بسوں میں سوار ہو چکے تھے۔ اچانک کسی نے کہا کہ اجازت نامہ لینا بھول گئے ہیں۔ قصبے میں سپاہداران اسلامی کے ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینا تھا۔ فوراً موٹر سائیکل کو کک ماری، پلک جھپکتے میں سپاہ کے مراکز کا رخ کیا۔ اجازت نامہ لے کر واپس آ رہا تھا کہ چوراہے پر بائیں جانب سے آنے والی ایک گاڑی سگنل توڑ کر تیزی سے آئی۔ میں گاڑی کی زد میں آیا اور کلابازی کھاتا ہوا گاڑی کے بونٹ کو عبور کرتے ہوئے چھت کے اوپر سے گزر کر گاڑی کے پیچھے جا گرا۔ میرے جسم کے بائیں حصے میں شدید چوٹ آئی تھی اور جسم درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک لی اور نیچے اتر آیا۔ اس کا بدن برگ خزاں کی مانند لرزاں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں مر گیا ہوں۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ جناب اسرائیل علیہ السلام نے فوری میرا حال چال پوچھ لیا ہے۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میں بس موت کے انتظار میں تھا۔ کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھا تو وہ 12 بجے کا ٹائم دکھا رہی تھی اور میں درد کی شدت سے مرا جا رہا تھا۔ کل رات کا خواب میری یادوں پر چھا گیا تھا۔ یقیناً یہ کل رات کے خواب کی تعبیر ہے۔ میں بچ جاؤں گا۔ مجھے جناب اسرائیل علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میرے جانے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ امام رضا علیہ السلام کے زوار میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں فوراً پہنچنا چاہتا تھا۔ ایک دم سے اٹھ کر جانے لگا۔ ڈرائیور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم تو ٹھیک ٹھاک ہو۔ میں درد سے مرا جا رہا تھا لیکن پھر بھی مسجد کی جانب چل پڑا۔ ڈرائیور میرے پیچھے چیختا چلاتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ ابھی بائک سے نیچے گر جائے گا۔ مشہد مقدس کے زوار تو روانہ ہوئے لیکن میں 2 ہفتے اس درد کو برداشت کرتا رہا۔ یہ میرے لیے ایک سنہری موقع تھا کہ جب تک زندہ رہوں خدا کی رضا کے لیے کام کروں اور کبھی بھی موت کی تمنا نہ کروں۔ موت کا وقت آ جائے تو فرشتہ مرگ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ البتہ یہ دعا ہمیشہ لبوں پر رہے، خدایا مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اس زمانے میں دوسرے دوستوں کی مانند میری بھی کوشش تھی اور میرا بھی دل کرتا تھا کہ سبز وردی امام زمانہ کے اصحاب و انصار کا لباس ہے۔ کئی سال کی سعی و کوشش کے بعد بالآخر مجھے میری منزل مل گئی۔ میں نے 90 کی دہائی میں سپاہ پاسداران کو جوائن کیا۔ یہ بات بتاتا چلوں کہ میرے دوستوں کی نظر میں ایک محنتی اور شوخ مزاج جوان تھا۔ میں انتھک کوشش کرتا تھا کہ اپنے کام بہترین انداز میں مکمل کروں۔ میرے دوست اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے ہنسی مذاق، شرارتیں اور دوسروں کو تنگ کرنا اچھا لگتا ہے۔ میرے دوستوں کی نظروں میں میرا ہم نشیں کبھی بھی بوریت محسوس نہیں کرتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران اور فیلڈ مشق کے دنوں میں ہمارے خیمے سے قہقہوں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا تھا۔ میں دوسروں کو شرارتوں کے ذریعے تنگ کرتا، پھر اچھا لگتا تھا۔ میرے بہت سارے دوستوں کی مانند میری زندگی کے ایام بھی روٹین کی زندگی کے نظر ہو گئے۔
सारा दिन ड्यूटी पर गुजारता था और रात घर में बच्चों के साथ, कभी कभार रात को मस्जिद में ठहरता था या फिर दस्ते आज़ा में शिरकत करता था। सालों यूं ही गुजर गए। फिर वो दिन भी आया जब ऐलान किया गया कि एक अहम फौजी मुहिम के लिए तैयार हो जाएं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला अल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।